ابھی میں لاہور گیا تھا, ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ملا مجھے, اس نے اپنے حالات بتائے. کہا میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں مفتی صاحب, گیس بجلی کے بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, کھانے کو ترس کے اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ہم جب ایڈمن سے کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ, وہ بڑھا سکتا ہے, اس کی اچھی خاصی ارننگ ہے, 1 روپیہ میں اضافہ نہیں کرتا وہ, یہ پرسوں کی بات ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرے گا, لیکن ویسے تقریریں دبا کے کر رہا ہوگا, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, گورنمنٹ ہمیں خیال نہیں کر رہی. تو گورنمنٹ, اللہ ایسی گورنمنٹ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں. تم اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے تو حکومت اپنے ماتحتوں کا خیال, حکومت کے پاس کھانے کے بڑے ذرائع ہیں, وہ زیادہ کھاتے ہیں. تمہارے یار اس کی بڑھا دو 4-5 ہزار, دیکھو کیا حالت ہوگی, تمہارا کیا جائے گا اس سے. نہیں ہے, کہتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جانا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, ہم کہاں جائیں گے چھوڑ کے. تو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی لوگ. تو جس کا نا میرے بھائی ہمارے ملک میں جو بس چل رہا ہے نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون تو بدنام ہو گیا, اگر ہمارے پاس فرعون جتنے وسائل ہو نا تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے ہوں. ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم چھوٹے چھوٹے فرعونیاں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی چھوٹی فرعونیاں ہیں, ساشے ہیں فرعونوں کے جو ہم گھوم رہے ہیں. وسائل نہیں ہے, تو وسائل ہوتے تو ہم بڑے فرعون ہوتے, تو ریکارڈ توڑتے فرعون کا. تو اس لیے آپ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو, پھر حکومت کو برا کہو, پھر آپ اچھے لگو گے. آپ نے اپنے ملازموں کو, مزدوروں, ایسے خاندانی, جہاں مجھے ایسے بغیرت لوگ ملتے ہیں نا, خاندانی مل جاتے ہیں, پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں ایک تاجر ملے, کہتے ہیں یار مفتی صاحب کاروبار تباہ ہو گیا, بیڑا غرق ہوا ہے نا ہمارے کنٹری کا. اب کہتے ہیں میں جب کسی ملازم کو فیکٹری سے نکالتا ہوں, وہ مجھے پہلے انہوں نے بتایا میں ڈپریشن میں ہوں, میں بہت اسٹریس میں ہوں, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میں نے کہا شاید کوئی جیسے لوگوں کا حب دنیا ہوتی ہے نا, لوگوں میں پیسہ نہیں ہے اس کی ڈپریشن ہوتی ہے, اور فلانی ملی نہیں اس کی, ان کو ڈپریشن کیا تھی. کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں کسی مزدور کو فیکٹری سے جاب لیس کرتا ہوں نا, میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی غربت کا زمانہ دیکھا ہے. دہاڑی پر جب میں تھا, روزانہ دہاڑی پہ پیسہ کماتا تھا, اور میرے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ غربت میں نے دیکھی ہے. اب اللہ نے پیسہ دیا تو اب میرے پاس میں کس کس کو دوں تنخواہ, یعنی تو سارا ہی لاس میں جا رہا ہے نا. اب مجبوراً مجھے مزدور نکالنا پڑتا ہے, اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی کام نہیں ہے, میں کہاں سے تنخواہ دوں. یار میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں. میں نے کہا یار ایسی ڈپریشن, یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ. تو جہاں ہمیں بڑے بڑے بےغیرت قسم کے لوگ ملتے ہیں نا, تو 2-4 ایسے خاندانی ملتے ہیں, تو تھوڑی سی ہماری ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو یار اللہ کا شکر ہے, ایسے اس کو کہہ رہے میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں اس مزدور کو نکالوں کیسے. میں سوچتا ہوں یار جب میں مزدور تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی, کرے لیکن ہے نہیں میرے پاس. تو کیا حالات ہو گئے یار, جن لوگوں نے یہ حالات کیے ہیں ان کے لیے کیا آدمی, ان کو کیا بددعائیں دے, کیا ان کی ہدایت کی دعا کرے, کیا کرے. اور بعض دفعہ جو ان حالات کا ذریعہ بنا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اس کو ہٹا, ہمارے پاس سورس آف نالج جو ہے نا بہت محدود ہے. بعض دفعہ جو حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ جو حالات کو ٹھیک کرنے کا میں لگا ہوتا ہے اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب کسی کو برا کہو نا, تو جب تک پوری مکمل 2 اور 2 4 کی طرح نالج نہ ہو آپ کے پاس, نہ کسی کے خلاف بد دعا کرو, نہ کسی کو برا کہو. بعض دفعہ ہوتا ذمہ دار کوئی اور ہے, ڈالتے ہم بلی کسی اور پہ ہیں, تو یہ بہت ہوتا ہے, نالج نہیں ہوتی ہمارے پاس. بہرحال جو بھی ہے, تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. تو جن غریبوں کے حالات برے چل رہے ہیں نا, جو دہاڑی پر ہیں, وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں. تو لیکن ایسے خاندانی لوگ ملتے ہیں ہمیں, جو پھر خوشی ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہم تو تعاون جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا انسان کے تعاون کی. تو ایسے خاندانی لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں. زیادہ تر کی حالت ذرا خراب ہی چل رہی ہے. وہ حکومت کو تو برا بلا کہتے ہیں, لیکن اپنے ماتحتوں کے لیے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تم جب ان کے لیے نہیں کرتے تو ہم تم پر بھی ایسے. اعمالکم عمالکم, یہ حدیث نہیں ہے, کسی بزرگ کا قول ہے, لیکن ہے بالکل ٹھیک. جیسے اعمال ہوں گے نا, ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو ایسا ہی چل رہا ہے. ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں, تو ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے.